آخرت، ایک ایسا تصور جس کے بارے میں سوچ کر ہی انسان ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں اس کی ایک بہت ہی تفصیلی اور کہہ سکتے ہیں کہ طاقتور تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو چلیے آج اس پورے بیان کو سمجھتے ہیں، بالکل شروع سے، یعنی کائنات کے خاتمے سے لے کر حتمی فیصلے اور اس کے بعد کے ابدی انجام تک۔ ذرا ایک منظر کا تصور کیجئے، جس دن جہنم کو 70,000 زنجیروں سے جکڑ کر سامنے لایا جائے گا، یہ صرف کوئی استعارہ یا کہانی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذکر اسلامی نصوص میں ملتا ہے، اور یہ ایک ہی جملہ آگے آنے والے واقعات کی سنگینی کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوگا؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے فرشتے اسرافیل کے پہلے سور پھونکنے سے۔ سوچ کر دیکھیے، ایک ایسی آواز جو پوری کائنات میں گونجے گی اور ہر چیز، ہر زندہ شے کے خاتمے کا اعلان کر دے گی۔ اور اس آواز کے بعد پوری کائنات پر ایک عجیب، ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا جائے گی۔ ستارے ایک ایک کر کے بجھ جائیں گے، سورج اندھیرے میں ڈوب جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ وجود جیسا ہم آج جانتے ہیں نا، بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس مکمل تباہی کے بعد سب کچھ اچانک رک جائے گا، ایک پراسرار وقفہ آئے گا، یہاں تک کہ وقت بھی ٹھہر جائے گا۔ ساری روحیں ایک خاص حالت میں انتظار کریں گی جسے برزخ کہتے ہیں، اور یہ انتظار تب تک رہے گا جب تک دوسری بار سور نہیں پھونکا جاتا۔ پھر دوسرا حکم آئے گا، اسرافیل علیہ السلام ایک بار پھر سور پھونکیں گے، لیکن اس بار یہ آواز موت کی نہیں ہوگی، نہیں، یہ آواز زندگی کی پکار ہوگی۔ یہ پوری انسانیت کے دوبارہ زندہ ہونے کا آغاز ہوگا۔ اور یہ جو دوبارہ زندہ ہونے کا عمل ہے نا، اس کو بھی مرحلہ وار بتایا گیا ہے۔ زمین پھٹے گی، قبریں کھل جائیں گی، سوچئے مٹی میں سے ہڈیاں اٹھیں گی اور آپس میں جڑ جائیں گی، پھر ان پر گوشت، کھال، بال سب واپس آ جائے گا۔ ہر ایک انسان جو اس دنیا میں کبھی بھی آیا تھا اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ننگا، پریشان اور خوفزدہ۔ اور اس کے بعد پوری انسانیت، پہلے انسان سے لے کر آخری تک، سب کے سب ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوں گے جس کا نام ہے میدان محشر۔ ذرا وہاں کی تکلیف کا اندازہ لگائیں۔ سورج سر پر ہوگا، صرف 1 میل کے فاصلے پر، اور ایسی گرمی برسا رہا ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میدان میں تکلیف کا لیول بھی سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، یہ ہر شخص کے اپنے اعمال، اپنے گناہوں پر منحصر ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک اور کچھ گردن تک۔ یہ سیدھا ان کے دنیاوی اعمال کا آئینہ ہوگا۔ اور یہ انتظار کوئی چھوٹا موٹا انتظار نہیں ہوگا، یہ اتنا لمبا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ 50,000 سال، اتنا لمبا انتظار، اور ایسی شدید تکلیف میں کہ لوگ دعا کرنے لگیں گے، التجائیں کرنے لگیں گے کہ بس اب حساب شروع ہو جائے، بھلے ہی اس کا انجام جہنمی کیوں نہ ہو۔ سوچ سکتے ہیں ایسی کیا تکلیف ہوگی؟ آخرکار وہ لمبا انتظار ختم ہوگا، اور پھر آئے گا وہ لمحہ، وہ دن جسے یوم حساب کہتے ہیں، یعنی مکمل احتساب کا دن۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ہر کسی کو اس کی زندگی کی کتاب، اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ جن کے اعمال اچھے تھے وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، لو پڑھو میری کتاب، اور اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے۔ لیکن جن کے اعمال برے تھے وہ شدید مایوسی میں کہیں گے، کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، اور انہیں وہ بائیں ہاتھ میں ملے گی۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہوگی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ اس کے اپنے ہاتھ بتائیں گے انہوں نے کیا غلط چھوا، اس کے پاؤں بتائیں گے وہ کہاں غلط چل کر گئے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یہاں تک کہ اس کی زبان، سب کچھ بول اٹھے گا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ حساب کتاب کے بعد اب آتی ہے آخری منزل، اور شاید سب سے خطرناک امتحان۔ یہی وہ لمحہ ہے جو جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ دیوار بنے گا۔ اس امتحان کا نام ہے پل صراط، ایک ایسا پل جس کی بس تعریف ہی خوفناک ہے۔ یہ جہنم کے ٹھیک اوپر بنا ہوا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے۔ انسانی طور پر تو اسے پار کرنا ناممکن لگتا ہے۔
تو اسے پار کون کرے گا؟ جن مومنین کے پاس اپنے اعمال کی روشنی ہوگی وہ اس روشنی کی مدد سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی یہ روشنی نہیں ہوگی ان کے قدم ڈگمگائیں گے اور وہ سیدھا نیچے دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اس پل سے گر جاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے، اسلامی روایت کے مطابق جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا ڈھانچہ ہے جس میں عذاب کے الگ الگ درجات ہیں۔ اور کتنے درجات؟ 7۔ یہ عدد بہت اہم ہے۔ جہنم کے 7 الگ الگ دروازے ہیں اور ہر دروازہ ایک خاص قسم کے گناہگاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، عذاب کی ایک پوری درجہ بندی ہے۔ ہر دروازہ ایک خاص گناہ سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے جہیم ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، خطمہ ہے مال کی محبت میں اندھے ہو جانے والوں کے لیے، اور سب سے نیچے سب سے گہرا درجہ حاویہ وہ منافقین کے لیے ہے جن کے گناہ کو سب سے سنگین سمجھا جاتا ہے۔ اور وہاں عذاب کیسا ہوگا، اس کی تفصیلات سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، جسم کی خال جل جائے گی، پھر نئی خال آئے گی تاکہ تکلیف کبھی کم نہ ہو۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی، کھانے کے لیے کانٹے دار زقوم کا پھل، یہاں تک کہ شدید گرمی کے ساتھ شدید ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا، اور یہ سب ہمیشہ کے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو اس کی بھیانک تصویر کھینچتی ہے۔ جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تو بھر گئی؟ اور وہ جواب دے گی، کیا اور ہیں؟ یہ سوال و جواب جہنم کو ایک ایسے بھوکے درندے کی طرح دکھاتا ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جو ہمیشہ اور مانگتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سب خوفناک تفصیلات کا آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں بتائی گئی ہیں یہ سب باتیں؟ چلیے اب اس پورے بیان کے اصل پیغام پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تو جسمانی عذاب ہے، آگ، کھولتا پانی، یہ سب، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف جسمانی نہیں، روحانی ہوگی۔ وہ شرمندگی، وہ پچھتاوا اور خدا کی رحمت سے دوری کا احساس۔ یہ وہ عذاب ہے جو شاید ہر جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ تو اس پورے بیان کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے، نہیں، اس کا اصل مقصد ہے ایک فوری دعوت، ایک ویک اپ کال، کہ انسان اپنے اعمال پر نظر ڈالے، اپنا حساب خود کرے اور توبہ کرے، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ اصل میں اس زندگی میں صحیح راستے پر چلنے کے لیے ایک بہت بڑا محرک ہے۔ اور یہ پوری گفتگو ہمیں آخر میں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر کسی کو اپنی زندگی، اپنے فیصلوں پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہوگا اگر بعد میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے؟